أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. آج کا درس انشاءاللہ ہم سورۃ المؤمنون سے شروع کریں گے. ہماری بفضل اللہ سورۃ الحج مکمل ہو گئی ہے. اب سورۃ المؤمنون شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. قد البتہ تحقیق، افلح فلاح پا گئے، المؤمنون ایمان والے، مومن لوگ. کون ہے وہ مومن لوگ؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آگے، الذین وہ لوگ، ہم فی صلاتہم وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خاشعون عاجزی کرتے ہیں، انکساری پسند کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ وہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں. اب یہاں پر ایک کچھ باتوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو پہلی آیت ہے اس میں ذکر کیا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، یعنی ماضی کا اس کے اندر ماضی کے مفہوم ہے کہ ماضی میں فلاح پا گئے مومن. حالانکہ ابھی قیامت کا دن تو آنا ہے، تو فلاح پا کیسے گئے؟ یعنی یہ والا صیغہ اس انداز میں کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ یہ سوال مفسرین نے اٹھایا ہے اس پہلی آیت کے بارے میں کہ جب فلاح تو قیامت کے دن کی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، جو صحیح راستے پہ ہیں، جن کو کامیابی کا رستہ چاہیے، وہ یہ معاملات کریں تو وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے، وہ فلاح پائیں گے. تو قد افلح، البتہ تحقیق فلاح پالی، المؤمنون مومنوں نے. تو اس کے اندر یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، یہ مفہوم ماضی کا اس کے اندر بنتا ہے. تو یہ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا کیوں ذکر کیا مفہوم؟ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ سورت جو ہے یہ سورہ مکیہ ہے. مکہ میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور بالاتفاق علماء کے اتفاق سے یہ سورت جو ہے مکی ہے. مکہ کا جو زمانہ ہے اس میں نازل ہوئی یہ. اور مکہ کا جو زمانہ ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ زمانہ مسلمانوں پہ بڑا سخت تنگ کیا گیا زمانہ تھا. ہر لحاظ سے، مادی معاملات کے لحاظ سے مسلمانوں پہ بڑی سختیاں تھیں، اور دینی معاملات تو تھے ہی تھے، تو باقی دنیاوی معاملات جو تھے ان کے اندر بھی بڑے ہی سخت معاملات تھے مسلمانوں کے ساتھ. ہر طرح کی جو مصیبتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو اس زندگی میں، اس عرصے میں جو مکے میں گزاری مسلمانوں نے. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو عرصہ اتنا سخت گزارا
کچھ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی چیزوں کی بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی پھر مہاجرین کی، جو مہاجرین صحابہ کرام تھے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بنا سوچے سمجھے ایمان لے آئے، اور بنا سوچے سمجھے اب کہ جی ہم اب ایمان لے آئے ہیں، اب کسی چیز کو سوچنا نہیں ہے، اب اگر سوچنا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ ہماری اب کامیابی کیسے ہے، اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا معاملہ کس طرح رکھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اب، چاہے جو بھی ہو جائے، جس طرح بھی ہو جائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ان کے پورے خاندان کو، چونکہ جو ان کا خاندان تھا عمار بن یاسر کا، یہ اتنے کوئی طاقتور خاندان سے، کوئی نامور اس طرح کے خاندان سے نہیں تھے، تو ان کو بڑی تکلیفیں دیا کرتے تھے کفار، اور اسی لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر رہے ہوتے تھے تو جو صحابہ ایمان لائے ہوتے تھے اور جنہوں نے اعلان کیا ہوتا تھا اپنے ایمان کا، وہ صحابہ کرام ان کو کفار اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کو کفار جو ہے وہ راستوں میں ان کو پکڑ کے ان کو سخت تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں تو یہ بات تو مشہور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے کہا حضرت آپ غالباً کعبہ کی طرف جا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمار کو پکڑ کے کفار غوطے دے رہے ہیں پانی کے اندر، سر پانی کے اندر ڈالا ہوا، نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منہ پھیرو اپنا اسلام سے، اسلام چھوڑو، نہیں واپس پانی کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، پس تمہارا وعدہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، اور وہ عرصہ جو تھا وہ بڑا سخت اور بڑی ہی تنگیوں کا عرصہ تھا، مسلمان بڑے ستائے گئے تھے اس عرصے میں، اور یہ آیات اس عرصے میں نازل ہوئی تھی جب دنیاوی معاملات بہت تنگ تھے۔ ایمانی معاملات تو پھر صحابہ کرام ایمان لاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بشارتیں دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ ہی دور تھا۔ اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہے، اس وقت کے مسلمان، ان کو بڑی ہی تسلی دے رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے ایک چیز بیان کی کہ یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ فلاح پا گئے، ابھی تو قیامت آنی ہے، تو پا کیسے گئے؟ اس چیز کی تفسیر علماء نے اس طرح بیان کیا، یا اس سوال کی وضاحت علماء نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مومنوں کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ بات پکی ہے کہ جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا، مومن بنا، تو قیامت آنے سے پہلے اللہ اسے باخبر کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ اس زمانے میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمانوں کا زمانہ تھا مکے میں، اس زمانے کے اندر جو لوگ سختیاں برداشت کر رہے تھے تاکہ ان کی دل جوئی ہوئے، تاکہ ان کے دلوں کو یہ سکون ہو کہ اچھا ہماری جو محنتیں ہیں، یا جو ہمارے اوپر جو تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ رائگاں نہیں جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن،
اور اس وقت کے زمانے کے جو مسلمان تھے وہ تو تھے ہی ایک ایمان کے درجے پر، بڑے ہی ایمان کے بہت ہی اعلیٰ درجے پر وہ لوگ فائز تھے. جس انداز سے وہ لوگ ایمان لائے اور جس طرح پھر وہ لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے اور جس طرح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ دیکھتے، بات یہ نہیں تھی کہ صرف صحابہ کرام پر ہی اس طرح کے معاملات یا صحابہ کرام کو ہی اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے معاملات کا، بہت سارے ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دل کی تسکین کے لیے یہ بات تھی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی تو یہ پھر سب کو پتا تھا کہ ہمارا ایمان ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات تو پھر بالکل سچی بات ہے، وہ تو جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو بڑا ہی خوبصورت بات تھی یہ قد افلح المؤمنون. اس زمانے میں یہ آیت نازل ہو جانا، یہ صورت اللہ تعالیٰ نے پوری اس زمانے میں نازل کر دی جو مکے کا تھا، اور اتنی سختیوں کا زمانہ، یہ چیز اور اس کو جان لینا بڑی ہی خوشی کا باعث صحابہ کرام کے لیے تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے وہ یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشعل راہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدوہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اگزامپل تھے لوگوں کے لیے. تو ایسی بات نہیں تھی کہ اچھا جی یہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر ہی سختیاں ہو رہی ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سختیاں برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے دعوت کے لیے تو کفار مارتے، اتنا مارتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے. اور پھر آتا ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ باہر ہوتی تو لوگ بتاتے، کہتے رقیہ جا، تیرا والد جو ہے وہ فلانی جگہ لوگوں نے مار کے اس کو وہاں پہ فلانی جگہ پھینکا ہوا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کو بلاتی اور حضرت خدیجہ جاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی. کئی بار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچرے کے ڈھیر پہ پھینکا ہوتا، جاتی، جا کے اٹھاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور گھر لاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے دعوت کے لیے نکل جاتے، لوگوں کو ایمان اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگتے. یہی ایک سب سے جو بات گراں گزرتی تھی کفار کو، وہ یہی بات گزرتی تھی کہ یہ ہمیں توحید کی کیوں دعوت دیتا ہے، اور اسی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مار پٹائی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار کا وہ مشہور واقعہ ہے، یہ غالباً عقبہ بن ابی معیط کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حرم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ آ کے اس نے ایک کپڑا جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا اور اس کو پیچھے سے مروڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں باہر آ گئی. حضرت ابو بکر کو پتا چلا، حضرت ابو بکر دوڑے آئے، حضرت ابو بکر نے آ کے دھکا دیا عقبہ کو، اور وہ وقت ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ اتقتلون رجلا ان یقول، وہ کس طرح آیت ہے کہ تم لوگ اس کو، ایک بندے کو اس لیے قتل اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ ان یقول ربی اللہ، کہ اس نے کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس وجہ سے تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ جاتی، اتنا سخت اس نے پیچھے سے کپڑا مروڑا ہوا تھا ڈال کے. اور پھر یہ ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ عتبہ نے کیا تھا غالباً یہ حرکت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کے اندرونی اعضاء، اس کا پیٹ، اوجری، وہ ساری جو چیزیں ہیں گند کے ساتھ، سارا کچھ جو اندر سے جب پیٹ چاک کیا جائے تو جانور کے جسم کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں سارے کا سارا اونٹ کا تھا وہ، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے پھینک دیا۔ اور چونکہ اب اگر بکرے کا دیکھیں، اگر کسی نے بکرے کے وہ سارے اندرونی اعضاء پکڑے ہو تو وہ اچھے وزنی ہوتے ہیں، اچھے خاصے وزنی ہوتے ہیں۔ اونٹ کے اتنے وزنی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر، بالکل اس کے اندر جو ہے وہ کور ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنے وزنی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی حالت سے اٹھا نہیں گیا۔ پھر صحابہ آئے، صحابہ نے وہ ہٹایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت سے اٹھے، اور کفار جو تھے وہ ہنس رہے تھے۔ تو یہ وہ ایسا زمانہ تھا کہ نبی کہ صرف صحابہ نے ہی ان سختیوں کا سامنا نہیں کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختیوں کا سامنا کیا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور یہ خبر دی کہ فلاح پا گئے مومن۔ تو اس زمانے میں بھی یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے، اس زمانے میں بھی اگر کوئی شخص ہو جس کا جو ایمان کے وہ اس طرح کے درجے پہ ہو کہ اس شخص کو اگر کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ اچھا یہ شخص جو ہے وہ مومن ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بات ہے قد افلح المؤمنون، البتہ تحقیق فلاح پا گئے مومن۔